مسلم بھی پہچانتے ہیں، کافر بھی ان کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ پہچان سب میں ہے۔ باقی جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، جن کے دلوں کو چنا کہ وہ مان کر ان کو جانے اور جتنا بھی ان کو پہچانے اس میں تسلیم موجود ہو، اطاعت موجود ہو، وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اس سلسلۃ الذہب سے، خالص اس زنجیر سے اپنے آپ کو جوڑ لیا جس کا آخری تعلق نبی کریم آپ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا اور ان کے توسط سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رؤوف الرحیم کی بارگاہ تک پہنچے۔ حضرت امام باقر کے فرزند گرامی ہیں حضرت امام جعفر صادق، اور وہ فرزند گرامی ہیں حضرت امام سیدنا امام زین العابدین علی جدہ علیہ السلام کے، اور ان کے بارے میں ساری دنیا پہچانتی ہے کہ لخت جگر ہیں، سیدنا امام علی مقام، امام نساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، بدعۃ الرسول، سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علی ابیہا و علیہا۔ اس طرح یہ سلسلہ درجہ بدرجہ آج 15ویں صدی میں 1442 ہجری جہاں جہاں بھی آپ کی اولاد امجاد ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ نسبت ان تمام کو حاصل ہے، اس لیے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نسب کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ نسب اگر کسی کا عمدہ ہو، اچھا ہو، لیکن اس کے عمل اس کے نسب کے مطابق نہ ہو تو نسب اسے کیا فائدہ دے گا؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نسب کو بے نفع نہ سمجھیں، اس واسطے کہ قیامت تک میرا نسب قائم رہے گا۔ کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، ہر سبب و نسب قیامت کے روز منقطع ہوگا، لیکن محمد رسول اللہ کا نسب نہ قیامت کے روز منقطع ہوگا نہ قیامت تک منقطع ہوگا۔ آپ کا نسب مبارک خاص ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ نے سیدہ خاتون جنت کو اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جہنم سے محفوظ فرمایا اور جہنم کو ان پر حرام کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے حکم سے میری بیٹی کا نام فاطمہ ہوا، سمیت فاطمہ لأن اللہ فطمها ومحبیها من النار۔ فاطمہ اس لیے نام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو اور فاطمہ الزہراء سے عقیدت و ایمان رکھنے والوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے دور کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں ان کی اولاد امجاد کا ذکر فرمایا، ایک حدیث پاک میں ان کی عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے اور ان سے مودت کرنے والوں کا حکم ہوا کہ رب تعالیٰ نے
مجھے یہ نام رکھنے کا، اس بیٹی کا یہ نام رکھنے کا جو حکم فرمایا اور میں نے اس کے مطابق اس کا نام فاطمہ رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے یہ دور ہے، اور جس کے دل میں ان کی چاہت ہوگی، ایمان ہوگا، یقین ہوگا ان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس لیے یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کو صحیح معنوں میں کہا جا سکتا ہے ای خانہ ہما آفتاب است۔ اولاد پاک کا ذکر کیا کہ وہ بھلائی سے، خیر سے اور اللہ کے ہاں قبولیت سے کبھی خالی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ 7 پشتوں تک تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان یتیموں کے دیوار کے نیچے جو خزانہ دبا ہوا تھا اس کی حفاظت کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ان کی دیوار تعمیر کر رہے تھے کہ کہیں یہ کھل نہ جائے اور نقصان نہ ہو جائے۔ قرآن میں ذکر ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے 6 پشت پہلے جو ان کا جد تھا اللہ کا ولی تھا بنی اسرائیل میں، تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول اور اللہ کے برگزیدہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں اس اللہ کے ولی کی اولاد کی دیوار کو تعمیر کر رہے تھے۔ رسول و نبی کو دیوار تعمیر کرنا ان کا کام نہیں، اور نہ ولی افضل ہوتا ہے رسول سے کہ اس کی دیوار تعمیر کریں، لیکن افضل ہمیشہ مفضول کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ جائیں اپنا کوئی کاغذ یا فارم بھی آپ کے پاس ہوگا تو اٹیسٹ وہ کرے گا جو گزٹڈ فارم آفیسر ہوگا، تو ولی کی تصدیق کے لیے رسول اس کے کام کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ رسالت تصدیق کر رہی ہے ولایت، معلوم ہو جائے۔ اور وہ ولی خود وہ بچے یتیم ولی نہیں، ان کے 6ویں پشت میں ان کے دادا بنی اسرائیل میں وہ ولی تھے۔ 6 پشت تک جب ولی کا اثر جاتا ہے تو نبی فرماتے ہیں میری اولاد میں میرا اثر اور علی کا اثر اور فاطمہ کا اثر قیامت تک رہے گا۔ اور پھر جوات قدسیہ کی محبت اتنا بڑا درجہ ہے کہ جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احب هذین یعنی الحسن والحسین اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جو ان دونوں سے یعنی امام حسن پاک امام حسین پاک آپ کے ممبر پر آپ کے ساتھ جلوہ فرما تھے تو حسین سے اشارہ فرمایا، یہ دونوں حسنین کریمین سے جو میرا امتی محبت رکھتا ہے اور ان کی والدہ سے عقیدت رکھتا ہے اور ان کے والد سے محبت رکھتا ہے اور عقیدت رکھتا ہے، میں محمد رسول اللہ کا یہ وعدہ ہے کان معی فی درجتی یوم القیامہ کہ وہ قیامت کے دن میرے درجے میں جنت میں میرے ساتھ سیاستہ میں کتاب ہے جامع ترمذی سنن ترمذی، اس کے اندر یہ حدیث پاک سند کے ساتھ مضبوط موجود ہے۔ آپ کا علاقہ یہاں گرد و نواح میں سندوں کی چھان بین کرنے والے لوگ بھی رہتے ہیں جی کہ حدیث کو نہیں مانتے بلکہ ہم چیک بھی کرتے ہیں کہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو بھائی سیاہ ستہ ہے، اور سیاہ ستہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے نامور شاگرد امام ترمذی ابو عیسیٰ ترمذی، آپ نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا کہ جناب حسنین کریمین سے اور سیدہ خاتون جنت اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سے محبت اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ رسول پاک کا درجہ جنت میں سب سے بڑا درجہ ہے، انبیاء سے بھی بلند۔ حسنین کے محب کو میں اپنے ساتھ اپنے درجے میں جنت میں ساتھ۔ ایک عالم مجھے مناظرے میں یہ بات کہنے لگے کہ دیکھو رسول پاک کا جو درجہ انبیاء سے بھی بلند ہے
اور یہ حسنین کریمین کے چاہنے والے تو امت سے ہوں گے، امت والے اگر اس درجے میں جائیں گے تو کیا انبیاء کی احانت نہیں ہوگی کہ ان سے یہ بلند چلے گئے؟ تو میں نے یہ محدثین کرام سے سوال دیکھا ان کی شروع میں، اور انہوں نے جواب ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ اگر ان کا اپنا درجہ انبیاء سے اوپر ہوتا تو اس میں اہانت ہوتی، توہین ہوتی انبیاء کی. درجہ وہ حضور کا ہے، سبحان اللہ، اور جس کا درجہ ہے وہ اپنے اہل و عیال کو اپنے درجے میں ساتھ رکھ سکتا ہے. یہ جنت ہے. اور اہل و عیال ان کے یہ غلام ہوں گے تو اہل و عیال کا حق ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو بھی اکاموڈیٹ کریں جہاں چاہے جگہ. اس لیے کہ مالک جہاں رہتے ہیں تو مالک اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ جگہ دیتے ہیں. اس لیے کوئی اعتراض نہیں اس بات پر بنتا. کیوں؟ درجہ اگر کسی امتی کا نبی سے بڑھے تو بات ہے، لیکن امتی کا وہ درجہ نہیں. درجہ تو سید الانبیاء کا ہے، امام الانبیاء کا ہے. اور یہ جو جا رہے ہیں یہ سرکار کی اولاد پاک کے خادم کی حیثیت سے آپ کے درجے میں جگہ پا رہے ہیں. سبحان اللہ. اس سے بڑا کیا شرف ہو سکتا ہے کہ رب کی جنت ہو، جنت میں وہ درجہ ہو جو حضور کا درجہ ہے اور سارے جنتیوں سے اعلیٰ درجہ ہے. اور کمال یہ ہے کہ وہ جنت ہی اعلیٰ ہوگی جس میں حضور خود جلوہ فرمائے. جنت بھی نصیب ہے اور جنت میں سرکار کا دیدار بھی نصیب ہے. اور جو دنیا میں خادم ہے اولاد پاک کا، جنت میں بھی ان کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اولاد پاک کی خدمت انہیں جنت میں بھی نصیب ہو. تو مومنین کرام، یہ مختصر ان پاک ذوات قدسیہ کا تذکرہ ہے. آج ان کے بارے میں طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں. ہمیں ان نواسب اور خوارج سے گلہ ضرور ہے اور ان سے ہم ذرا بھی کرتے ہیں. الحمدللہ ساری زندگی گزر گئی ان کا مقابلہ کرتے ہوئے، لیکن اس وقت افسوس کا مقام یہ ہے اہل سنت و جماعت جو اہل ادب ہے، اہل محبت ہے، اور ان کے اندر کبھی ایسی بات نہیں آئی. میں یہ بات علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں. آج زمانے کی روش نے اہل سنت میں ایسے جاہ اور مال اور دنیا کے طلبگار پیدا کر دیے کہ جنہوں نے نہ جانے کن مقاصد سے سیدہ پاک کے بارے میں خطا کا لفظ بول دیا. پوری ملت میں اضطراب پیدا ہوا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خطا کا لفظ بولنا ایسی ذوات قدسیہ کے لیے کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے بارے میں خطا کا لفظ بولے. علماء نے اس بات پر زور دیا، کہا کہ جب ہمارے عقیدے میں، اہل سنت کے عقیدے میں صاحب وحی کے بغیر ہم معصوم شرعی کسی کو نہیں مانتے تو پھر کیوں نہیں کہہ سکتے امکان تو خطا کا موجود ہے. تو میں قرآن پاک سے پورے پنجاب میں، سندھ میں، جہاں بھی گیا میں نے قرآن پاک سے یہ مثال بیان کی. اللہ رب العزت جل وعلا نے سورہ نور کی 18 آیتیں اس بارے میں نازل کی، خاص طور پر 3 آیتیں جن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دیکھو نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ کے لیے، ام المومنین کے لیے منافقوں نے تہمت گڑھی، لیکن اے مومنو اگر تم مومن ہو تو ایسا سوچنا بھی نہیں. یہ قرآن کے لفظ ہے، میں جو عرض کر رہا ہوں. لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. سبحان اللہ. کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب انہوں نے یہ بات سنی منافقوں کی تو فوراً کہہ دیتے ہم تو یہ بات کرتے ہی نہیں. یہ سبحانک تیری بلند شان ہے یا نہیں ہے. تو سیدہ عائشہ بھی تو معصومہ نہیں ہے، رب تعالیٰ کیوں کہتا ہے یہ بات دہرانا نہ، سبحان اللہ، سوچنا بھی نہ؟ سبحان اللہ. فرمایا معصومہ شرعیہ نہ بھی ہو لیکن معصوم شرعی کی زوجہ تو ہے نا. اور جب یہ سالم نہ رہے گی، یہ سلامت نہ رہے گی تو ان کی عزت کیسے رہے گی کہ وہ زوجہ زوج کی عزت ہوتی ہے. سبحان اللہ.
زوجہ زوج کی عزت ہوتی ہے. کوئی بندہ دنیا میں ایسا دیکھا جس کی زوج بے عزتی ہو معاذ اللہ اور زوج بڑا عزت والا ہو؟ کیوں؟ جس کی زوجہ کی عزت نہ ہو اس کی زوج پر اس کی عزت پر حرف آتا ہے. لہذا یاد رکھو، فرمایا مومنو یہ لفظ دہرانا بھی نہیں، یہ لفظ کبھی سوچنا بھی نہیں. کیوں کہ میرا حبیب بڑی عزت والا ہے، اس کو میں ایسی بیوی کیسے دے دوں گا؟ کیونکہ بیویاں ان کی ماں نے تو چن کر بہویں نہیں بنائی، ان کے نکاح بھی میں نے کرائے. کوئی ہوش مند والد اپنے بیٹوں کو کسی بے عزت گھر میں بیانا نہیں چاہتا تو میں رب ہو کر کیسے بیاؤں گا اپنے حبیب کو؟ لہذا عزت والی ہیں وہ، اور جن کو عزت رب دے. معصومہ غیر معصومہ کی بات مت کرو، یہ سوچو کہ معصوم سے ان کا رشتہ کیا ہے. تم یہ دیکھو کہ معصوم کی عزت پر اگر ان کی عزت پر حرف اٹھے تو معصوم کی عزت پر بھی حرف آتا ہے. لہذا ان کی عزت کی بھی ہم حفاظت کرتے ہیں. اور اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زوجہ تو ایسی ہوتی ہے کہ قرآن کہتا ہے عسیٰ ربہ ان طلقکن، کہ حبیب اگر تو ان کو طلاق دے دے اور تیرے ساتھ نہ رہے تو تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے بدلے میں میں اور بیویاں پاک نیک، کس صفت میں نیک؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا، اتنی صفتیں گنا کے فرمائی. ان سب صفتوں میں ان سے بہتر بھی تمہیں لا کے دوں گا. ایک بیادب مجھے کہنے لگا کہ میں نے تو سنا تمہارے منہوں سے کہ ان کی مثل ہے ہی کوئی نہیں، جب ان کی مثل نہیں تو ان سے بہتر کہاں سے لائے گا؟ میں نے کہا آپ جلدی نہ کرو، بے ادب کا ہمیشہ یہ طریقہ ہوتا ہے، وہ جلدی کرتا ہے بات کرنے میں، سوچتا کوئی نہیں. میں نے کہا تو نے جلدی کر دی بھائی، ان سے بہتر تب لائے گا جب حبیب ان کو طلاق دے. تو حبیب جسے دور کر دے اس سے تو سارے بہتر ہو جاتے ہیں، نہ کرے تو پھر اس سے بہتر کوئی نہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیوی کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے قرب کا، لیکن اگر شوہر چاہے تو رشتے کو ختم بھی کر سکتا ہے. لیکن اے اہل ایمان، بیٹی سے باپ کبھی رشتہ ختم نہیں کر سکتا. زوجہ سے بھی اہم رشتہ باپ سے بیٹی کا ہے. بیوی کے شوہر سے رشتہ سے بھی سے زیادہ قرب کا رشتہ. کیوں کہ بیوی خون نہیں ہوتی شوہر کا، اپنے باپ کا خون ہے، لیکن بیٹی تو اپنے باپ کا خون ہے. اور بیٹی ہو خاتون جنت اور سید الانبیاء ہو والد گرامی، پھر یہ تعلق ہے کہ جو نسبت کسی صورت میں ختم بھی ہونے والی نہیں. تو سیدہ عائشہ کے لیے جب یہ دلیل ہم نے دی تو منڈی فاروق آباد قریب ہے، یہاں ایک شخص نے مجھے رکا لکھا، مفتی محمدین صاحب والی مسجد میں تقریر کر رہا تھا. اس نے کہا کہ سیدہ عائشہ پاک کے بارے میں حدیث ہے تو اس کو تم آیتیں ہیں، ان کو خاتون جنت کے بارے میں کیوں بیان کر رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ سیدہ عائشہ پاک کو جو عزت ملی ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے ہے. تو یہ وجہ سیدہ خاتون جنت میں دوہری پائی جاتی ہے، دوہری پائی جاتی ہے. تو جب حضوری وجہ عزت ہے تو عزت کی وجہ سے یہ آیات ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ بات نہ کرو، معصومہ شریعہ نہ ہو. تو کیا خطا کا لفظ بولا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں بولا جا سکتا، بلکہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. سید عرفان شاہ صاحب مشہدی سوچا بھی نہیں جا سکتا. فرمایا فوراً کہو جھوٹ ہے، بکواس ہے، کون بول رہا ہے؟ قرآن کا یہ حکم ہے نہ بولو. کیوں؟ اس واسطے کہ سوال یہ نہیں کہ گنجائش کیا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو لفظ بھی بے ادبی کا ہے وہ کفر ہے. ان کی ذوات قدسیہ کے لیے کفر ہے. کیوں کہ ان کی حرمت حضور کی حرمت ہے، ان کی عزت حضور کی عزت ہے. تو اگر بے ادبی کا لفظ حضور کے لیے بولو گے تو کافر ہو جاؤ گے، سیدہ کے بھی بولو گے تو کافر ہو جاؤ گے. یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ یہ گنجائش ہے. ہاں، اس لیے کہ معصوم کی حرمت ان کی حرمت ہے. کسی بیٹی پر بھی حرف آئے تو باپ کو دکھ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟
آپ میں ہم سب بچیوں والے ہیں. کوئی بندہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کی بیٹی پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، حرف اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری بیٹی اس کو کچھ نہ کہو، وہاں تک نہ جانا، ورنہ پھر میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر تمہارا سر نہیں چھوڑوں گا. کہتے ہیں کتنے باپ کہتے سنے آپ نے کہ بھائی ایک دائرہ ہے بات کا، وہاں تک بات کرو، اور اگر ایسی بات کی نا پھر مجھ سے کوئی خیر کی توقع نہ رکھنا. تو ہم جیسے 15ویں صدی میں باپ جو ہے وہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس باپ سے جس سے بڑا غیرت والا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں. اس روئے زمین مخلوق خدا میں اس سے بڑا غیرت والا نہیں. جناب محمد رسول اللہ غیرت والا ہے لیکن وہ واجب الوجود ہے، اس کو مخلوق تو نہیں کہتے، وہ تو خالق ہے. سب سے بڑا غیرت والا میرا رب ہے، اور اس کے بعد رب نے سب سے زیادہ عزت بھی مجھے عطا فرمائی، غیرت بھی مجھے عطا فرمائی. تو جب آپ غصہ کرتے ہو اور بیٹیوں کو تکلیف پہنچے تو آپ کو تکلیف پہنچی ہے، یہ کیسے سوچ لیا؟ نبی کریم علیہ السلام کے لخت جگر کے لیے کوئی لفظ بولے گا تو حضور کو اذیت نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی. وہی تکلیف ان کو پہنچے گی، اور جو ان کو تکلیف دے وہ ملعون ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے، وہ آخرت میں بھی لعنتی ہے. رسول کو اذیت دیتا ہے. اس لیے اس مسئلے پر کوئی کمپرومائز نہیں. ایمان ہے، ایمان اور قرآن ہے. قرآن ہے، حدیث پاک میں یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں، نہ جوڑی ہوئی بات ہے کہ چند مولویوں نے مل کے ایک بات بنا لی ہو تو چلو جی مانو یا نہ مانو برابر ہے. نہ، قرآن کا حکم ہے، حدیث رسول کا حکم ہے، فقہ اسلام کا حکم ہے، چاروں اماموں کا مذہب ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت میں کوئی گنجائش نہیں بے ادبی کی. اور بے ادبی کرنی ہوتی تو سنی بننے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام سید عرفان شاہ صاحب مشہدی سبحان شریف کے آستانہ سادات کاظمیہ پر حاضر ہونے والے اہل ادب و اہل محبت مسلمانوں، ضرورت کیا تھی سبحان شریف پھرانے کی؟ ضرورت کیا تھی نجف اشرف سے تعلق جوڑنے کی؟ ضرورت کیا تھی کاظمین شریفین سے تعلق جوڑنے کی؟ ضرورت کیا بغداد مقدس والے سید سے جوڑنے کی؟ پھر تو جاتے آپ فیروز بٹوہ میں جا کر بس جاتے جہاں سے ہر طرف سے آواز آتی کلکم من آدم آدم من تراب. تم سب آدم سے ہو، آدم مٹی سے ہے، نسب سے فخر ہی نہیں ہے. میں نے کہا ایک ہی حدیث سے رٹے جاؤ گے یہودیوں کی طرح؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کچھ آیتوں پر ایمان لائے ہیں، کچھ کا انکار کر گئے. اور کمڑیا، جب یہ بتایا کہ فخر نہ کرنا نسب پر، تب یہ کہا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو. اور جب یہ کہا کہ فضیلت کا انکار نہ کرنا نسب کا، جو موقع کے مطابق حدیث کہاں کہاں وارد کی سرکار نے، کہاں کہاں ارشاد فرمایا، اس کے طریقہ ڈھونڈے بغیر جو ایک حدیث پہ رٹا لگائے، اس نے یہودیوں کی طرح ایک چیز پکڑ لی دوسری چھوڑ دی. فرمایا جس مقدس منہ مبارک سے یہ ارشاد ہوا کہ تم سب آدم کے اولاد ہو، اور آدم کو رب نے مٹی سے بنایا، اسی منہ مبارک نے یہ ارشاد فرمایا کیا کہ کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سبب و نسب منقطع ہو جائے گا، میرا سبب و نسب منقطع نہیں ہوگا. میں نے کہا ایک حدیث پہ کیوں آڑ کے بیٹھ گئے؟ تمہارا ریکارڈ ٹوٹا ہوا ہے. جیسے پرانے وہ چینجر ہوتے تھے نا، آگے کوئی اس کی لائن کٹ جاتی تھی تو وہی گھر گھر کر واپس. میں نے کہا بولی جی پچھلے 100 سال تو 50 سال تو تسی وہ ایک ہی جگہ ہی اڑے ہو، اگلی حدیث بھی پڑھو. آپ نے فرمایا کہ ذاتیں فخر کے لیے نہیں ہے، عاجزی کرو.
تقوی اختیار کرو، لیکن فضل ضرور ہے. کیوں؟ سبحان اللہ. فرمایا ساری اولاد آدم کو رب نے عزتیں دی میری وجہ سے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میری وجہ سے. کیوں؟ کہ رب نے بنو اسماعیل کو چنا، بنو اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے رب نے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے رب نے محمد مصطفیٰ کو چنا. تکبیر، رسالہ، حیدری، جیوے 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 حسن علی زبان شریف. تو جب چنا تو اندازہ کرو جس پھول کی وجہ سے رب نے جڑوں تک سارے درخت کو مزین کر دیا، ان سب کو عزتیں دے دی، باپ دادا پردادا سب. اور جب ان کی اپنی باری آئے، کائنات ہے، کیا بات روح کائنات ہے، کیا بات ہے. خلاصہ کائنات ہے، سبحان اللہ. وجہ تخلیق کائنات ہے. تو جس کے ہونے کی وجہ سے آدم سے لے کر عبداللہ تک سبحان اللہ. سارے آبا کو رب نے اور امہات کو پاک کر دیا. جب ان کے اپنے لخت جگر آئے تو کیا مولویوں کے لیے گنجائش رہے گی کہ ان کے بارے میں اللہ کا لفظ بولیں گے؟ سمجھ نہیں آئی؟ جنہوں نے آنا تھا تو آبا کو پاک کیا گیا، جب وہ آ چکے تو ان سے جو فرع اولاد ہوگی یہ کیسے تم نے سمجھ لیا کہ وہ ان کی شان کے لائق نہ ہوگی؟ کہ جن سے یہ ہوئے ان اصل کو ان کے لیے پاک کیا گیا، جن کی یہ اصل ہے ان کو کیوں نہیں پاک کرنا؟ اسی لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تطہیرا کیا چیز ہے؟ آپ کو اس کا معنی یقیناً آتا ہے. اللہ فرماتا ہے رجس پاس نہیں آنے دیا، اور یطہرکم تطہیرا، تم کو اہل بیت نبوت رب نے پاک کیا. اور کیسا؟ تطہیرا، جیسے میرے محبوب کی شان کے لائق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی حضور کے لائق جو پاکیزگی تھی وہ آپ کو اولاد کو اہل بیت اطہار کو عطا فرما دی. یہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے اولاد کے لیے بھی بیان کے بغیر نہیں چھوڑا. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنی وضاحت سے بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ حضور نے وضاحت سے کی. اب اہل بیت کا لفظ تھا، آپ ہی دنیا پر چھوڑ جاتے یہ بس یہ میرے اہل بیت ہے. کون جی؟ بس اہل بیت. کچھ بیان نہیں کرتے، نہ فرماتے تو آج بھی کوئی نہ کرتا. جب حضور ضرورت سمجھتے ہیں کہ بتانے کی ضرورت ہے میرے اہل بیت کون ہے، تو ہم کیا چپ ہو جائیں کہ کون ہے؟ نہیں، ہم کیوں چپ کریں؟ حضور جب بولے تو کیا بولے؟ حضرت ام سلمہ فرماتی مجھے فرمایا کہ اہتمام کرو. آپ کا گھر تھا، نبی کریم علیہ السلام ایک جگہ چادر بچھائی اور آپ تشریف فرماؤ گے، اور فرمایا دعا علی، پکارا آپ نے علی ادھر آؤ. سبحان اللہ. حسن و حسین و فاطمہ، آپ نے پکارا ان کو، پکارا وہ تشریف لیا. جب سرکار دو عالم علیہ السلام کے قریب پہنچ گئے تو حضرت سیدہ خاتون جنت کو اپنے سامنے بٹھایا کہ ان کے گھٹنے مبارک ابا جان کے گھٹنے مبارک سے ملے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اور امام حسن پاک کو اپنی گود میں ایسے بٹھایا، امام حسین پاک کو بائیں طرف، سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا دائیں کاندھے کے ساتھ کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. آپ نے اپنی چادر مبارک مولا علی کے سر مبارک پر دے کر سیدہ خاتون جنت پر اور دونوں شہزادوں کو گود میں تھے ان پر دے کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیت. نعرہ حیدری. اب اللہ تعالیٰ کی عرض کرنے کی ضرورت ہے بھائی یہ میرے اہل بیت ہے. تو جو اللہ کے سامنے اس کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں نا، وہ اصل میں امت کو بتا رہے ہیں. نبی ویسے ہی جھوٹ تو بولتے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جھوٹ تو کبیرہ گناہ ہے، وہ تو صغیرہ کا بھی تصور نہیں کرتے. معصوم ذوات ہے، معصوم ذوات ہیں. ہاں، تو آج کل کے بدبختوں نے اپنے مسئلوں کے شوق میں نبیوں کو بھی کہہ دیا، وہ بھی خطائی اتحادی کرتے ہیں. میں نے کہا باقاعدہ ریکارڈ پر ہے،
سارا دن بلکہ کئی دن تک کہتے رہے. جب انبیاء سے خدا اتحادی ہوتی ہے تو دوسروں کو میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو. انبیاء سے خطائے اجتہادی امور شریعت میں محال ہے, ہو ہی نہیں سکتی. تبلیغ دین میں نہیں ہو سکتی, احکام شریعت میں نہیں ہو سکتی, امور شرعیہ میں انبیاء سے کبھی بھی خطا اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اگر وہ خطا اجتہادی کریں گے تو اللہ نے ان کی اطاعت ہم پر فرض کی ہے, تو جن سے آپ خطا ہو سکتی ہو ہم اس کی اطاعت کر کیسے سکتے ہیں؟ کر بھی لیں, لیکن اللہ کیسے حکم دے گا کہ ایسے کی اطاعت کرو جو خود غلطی کر سکتا ہے؟ بھئی ہم تو اتنے کامل نہیں ہیں, ہم تو کر بھی لیں, لیکن اللہ سے کیسے یہ بات ممکن ہو گئی کہ اللہ ایسے کی اطاعت کا حکم دے گا جو خود غلطی کر سکتا ہو؟ یہ ہے ان کے معصوم ہونے کی وجہ کہ ساری کائنات بن کے جنہ پیچھے لائی, اگر انہوں نے اپنے ہی پیر ننگا جا سکتے تو پھر رب تے نہ ہو یار. جس کو چھلی نہیں ہے اس کے پیچھے لگا دیا قوم کو کہ وہ خود بھی خطا معاذ اللہ کر سکتا ہے. اور مولویوں کو جوش کرو, کچھ ہوش میں آؤ, قوم کو کس طرف لے جا رہے ہو. وہ معصوم ذوات ہیں, وہ معصوم ذوات ہیں. کہتے جی قرآن میں قصے ہیں, آدم علیہ السلام قصے ہیں. میں نے کہا آدم علیہ السلام کا قصہ کب کا ہے؟ جب اولاد پیدا ہو گئی تھی, امت پیدا ہو گئی تھی, تب کا واقعہ ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا کہاں کا ہے؟ کہا جنت کا ہے. میں نے کہا جنت میں امت تھی ان کی؟ اللہ اکبر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نبی نے نبوت شروع کر لی تھی, کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. امت ہی نہیں تھی, تبلیغ کس کو کرنا تھا؟ کیا بات ہے. کہا یہ تو نہیں تھا. تو میں کہ پھر وہ سوال جب تبلیغ شروع ہی نہیں کی, امور شریعت شروع نہیں ہوئے, تعلیم دینے شروع نہیں کی, تبلیغ ابھی کی نہیں, جنت میں تھے, ابھی آنا تھا یہاں, پیدا ہونا تھا امت میں, تو تینوں کاڑ پہ گئے پہلو غلطیاں گرا. کیا ہی بات ہے. یہ تب کی بات ہے جب وہ اپنے مولا کی کلاس میں ہے, اللہ کی کلاس میں ہے, اللہ سکھا رہا ہے, وہ سیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے. استاد سے سیکھتا ہے تو کوئی بھی سبق میں اس کو مرحلہ پیش آتا ہے, اس کا ذکر استاد بھی اور محلے والے بھی تب کرتے ہیں جب وہ کلاس میں فیل ہو جائے. تو کہتے ہیں واقعی یہ ایسا تھا. کیوں؟ کہ اس کی پڑھائی پوری ٹھیک نہیں تھی. تو میں نے کہا جب اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا, نبوت دے دی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. کلاس میں بیٹھا طالب علم سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے, اس کا ذکر تب استاد کرے گا اگر وہ کلاس میں فیل ہو گیا. تو مجھے بھی بدنام کیا, تو سوتا رہا, پڑھائی کی ہی نہیں. لیکن وہ اگر اول پوزیشن میں کامیاب ہو جائے تو اس کا سونا جاگنا کوئی الاعتبار بالخواتم, اعتبار تو انجام کا ہوتا ہے. جب وہ کامیاب ہو گیا تو اب کون پوچھے گا کہ یہ سو کر پڑھتا تھا یا جاگ کر پڑھتا تھا. سبحان اللہ. کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اس لیے تم ان کی تعلیم کی دور کی بات مت چھیڑو. یہ سمجھو کہ اگر ان سے کوئی سبق رہ گیا ہوتا تو رب نبوت کیسے دے؟ نبی ہو گئے تو اب خطائیں پکڑنا تیرا کام نہیں. کلاس ہی نہیں کہتے جی خطائی تحتی. ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ دوسرے مجتہد کی غلطی بھی کوئی مقلد نہیں پکڑ سکتا. جو اماموں کو ماننے والا ہے وہ اپنے امام کے مقابل امام کی بات کو بھی غلطی نہ کہے, خطا نہ کہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو استادوں کی بات ہے, یہ کسی عالم کا کام ہے, مقلد کا کیا کام ہے. سبحان اللہ. تو جب اماموں کی غلطی نہیں پکڑ سکتے, امام فقہ کے جو ہیں ان کی نہیں غلطی پکڑ سکتے, تو کہاں سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس خاندان عالی شان کی بات کہہ رہا ہے کہ امام جن کے صدقے میں امام بنے.
اللہ سبحان امام اللہ اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا آپ بڑے ذہین عالم ہیں کیسے بن گئے؟ فرمایا میرے دادا مولا علی شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فارس سے آئے تھے ایران سے، تو فارس میں بڑا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، کئی صوبوں میں انتہائی شدید سردی پڑتی ہے گرمیوں کے اندر بھی، اب بھی ایسے ہی ہے۔ تو وہ فارس سے آئے تھے اور جن ملکوں میں زیادہ کھانے کا سامان بھی ہوتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا عرض کرنے لگے حضور میں فارس کے اس علاقے میں بڑے عرصہ گزارا جو بہت گرم علاقہ ہے، تو گرمی سے بچنے کے لیے میں ایک فالودہ تیار کرتا ہوں، مجھے طریقہ آتا ہے، اگر آپ پسند فرمائے تو وہ فالودہ پیش کروں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہاں یہاں بھی گرمی تو ہے عرب میں بھی، تو پیش کرو بناؤ۔ انہوں نے ایک پیالہ بنایا، از مولا علی شیر خدا نے نوش فرمایا، سبحان اللہ۔ فرمایا پسند فرمایا، فرمایا اس کا خوشبو بھی اچھا ہے، خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کے برودت ٹھنڈک بھی اچھی ہے۔ دوسرا پیالہ پیش کیا، جب دوسرا پیالہ پیش کیا تھوڑی دیر میں وہ بھی نوش فرما کے ہاتھ اٹھائے، فرمایا میرے پاس جو سب سے اچھی دعا ہے وہ تیرے لیے کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا دعا کی؟ یا اللہ اس کی نسل میں ایک ایسا عالم پیدا کر سبحان اللہ۔ جس کے نام کے ساتھ اس کا نام قیامت تک زندہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت امام صاحب کہتے ہیں مجھے دادا بتایا، دادا نے میرے والد نے بتایا کہ ابو حنیفہ تیری ذہانت جو تیز ہے اور تو بڑے مسئلے جانتا پڑتا ہے، یہ تیرے دادے نے جو ہدیہ پیش کیا مولا کی بارگاہ میں، اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا ڈھیر سارا علم عطا سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، تو جنوں پایا کچھ ادب سے پایا، عشق سے پایا، ادب سے پایا، عقیدت سے پایا، اور جن سے بھی عقیدت و محبت امت میں ضروری ہے ان میں سب سے پہلا درجہ حضور کے اجزائے مبارکہ کا ہے، جن کو رسول پاک فرمائے یہ مجھ سے ہے میں ان سے۔ سبحان اللہ۔ خاندان رسالت، خاندان رسالت۔ تین ہستوں کے لیے خاص طور پر فرمایا، پہلی سیدہ خاتون جنت، انما فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ سبحان اللہ۔ دوسری ہستی علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تیسری ہستی کون ہے؟ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ رسول پاک کے بعد ادب کا مقام رسول کے اجزاء کا آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک کے ادب کے بعد مقام کیا ہے؟ رسول پاک کے اجزاء کا، یہ کل ہے وہ جز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لگا حضرت ابوبکر صدیق کا مقام بلند ہے، میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، وہ خلیفہ ہیں سرکار کے اور مقام بلند ہے ان کا قرب کی وجہ سے، جی لیکن یاد رکھ اجزائے رسول ہونے میں، اجزائے رسول ہونے میں سیدہ خاتون جنت کا اور امام حسن مجتبی کا اور امام حسین علی مقام کا کوئی ثانی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، رسالت، حیدری، حضور پیر صاحب۔ یعنی بات کو سمجھو، بات کو سمجھو، ان کو مقام عطا فرمایا گیا اور ان کو تو رب نے ان کا جز فرما دیا۔ تو اس حیثیت سے کہ یہ رسول پاک کے اجزاء ہیں، سبحان اللہ۔ اجزائے رسول، اسی لیے جوڑ کر علی محمد ان کے بعد رب نے درود بھی جو پڑھوایا تو کیا تھا؟ علی محمد علی محمد، یہی الفاظ متعلق۔ اس کے بعد درود ہے جس پر بھی آپ پڑھتے ہو، لیکن جوڑ کر درود شریف کیوں پڑھوایا؟ حضور پاکیزہ ہیں، مطہر ہیں، تو ان کی تطہیر کے شان کے لائق جو یطہرکم تطہیرا فرمایا تو کن کے لیے فرمایا؟ اہل بیت اطہار کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی یہ ہے اجزائے رسول، جس میں رسول کا حصہ، اور اس لیے ان سے محبت اور ان سے تعلق
یہ وہ صحیح راستہ ہے مسلمانوں جس راستے پہ چلے ہوئے انسان ادب والا ہو جاتا ہے. اسی لیے دیکھو جو بھی واسطہ ہے ہمارا ہم اس کا ادب کریں. ہمیں اللہ نے پیدا کیا لیکن واسطہ کون ہے؟ ماں باپ. تو ہمارا مذہب کیا بتاتا ہے؟ اللہ کو مانو لیکن پہلے ماں باپ کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ. کیوں کہ نعمت جس نے دی اس کا شکر لازم ہے, حمد لازم ہے. جس کے وسیلے سے دی اس کا شکر لازم ہے. تو ہر نعمت جو ہمیں حاصل ہوئی رسول و آل رسول کی برکت سے حاصل ہوئی. لہذا یاد رکھو آل ایمان ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں اور محمد و آل محمد کی تعظیم کرتے ہیں, ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں. کیوں کہ ہر نعمت دینے والا خدا ہے, وسیلہ محمد و آل محمد. سبحان اللہ. اور رفاقت کی وجہ سے, صحبت کی وجہ سے, نصرت کی وجہ سے, مدد کی وجہ سے صحابہ کرام کے ادب کرتے ہیں. انہوں نے ہر مرحلہ پہ ان کی عزت کرتے ہیں, ہر مرحلہ پہ رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصرت کی, مدد کی. ٹھیک ہے, تو ہم سب کے ادب کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت میں کوئی بھی بے ادب نہیں. اور دوری نسبت کی وجہ سے اہل بیت اطہار کا دورہ ادب کرتے ہیں. جو اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہرہ میں موجود تھے وہ تو سب صحابیت کی منزل پر بھی تھے, اہل بیت کی منزل. سبحان اللہ. لہذا ہر اعتبار سے وہ ہمارے لیے لائق تعظیم بھی ہے, لائق تکریم بھی ہے, اور ان کی عزت و احترام ہمارے ایمان کی جان ہے. سبحان اللہ. یہی پیغام ہے. لہذا اس دور میں بھی ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایسے قسم کے لوگ جو ایسے بے ادبی والے الفاظ بولیں اہل بیت اطہار کے بارے میں, آل رسول کریم کے بارے میں یا اصحاب پاک کے بارے میں, ان سے اپنا تعلق نہ رکھا جائے بلکہ تعلق توڑنے میں کوئی درد بھی نہ محسوس کیا جائے. خود اعلیٰ حضرت بریلوی یہ فرماتے ہیں کہ گستاخ سے تعلق اس طرح آرام سے چھوڑ دو جس طرح مکھن کے پیڑے سے بال نکلتا ہے. مکھن کو تکلیف نہیں ہوتی, نہ ہی اس بال کو تکلیف ہوتی ہے, آسانی سے کھینچا جاتا ہے. فرمایا اس طرح نکال کر پھینک دو جو بے ادب ہے, کیونکہ بے ادبوں سے تو ہماری بوٹیاں بھی ساجی نہیں ہوتی. مر بھی جائیں تو ہمارے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ملاپ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ بے ادب ایک الگ ملت ہے, بے ادبوں کی الگ اور اہل ادب کی الگ ملت ہے. اہل ادب کی الگ ملت ہے. یہ پیغام ہے. تو